عادت پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ ابھی بھی کیے جا رہا ہے شیطان کے قید ہونے کے بعد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو قید کرایا تاکہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکے. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اجر بھی بڑھا دیا ہے. میں نے اجر بڑھا دیا ہے کہ نفل نماز پڑھو گے فرض نمازوں کے برابر ثواب دوں گا باقی مہینوں کے. باقی مہینوں میں جو فرضوں کا ثواب ہے اس مہینے میں نفلوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا تاکہ میرا بندہ اپنے گناہوں کو معاف کرا سکے, تاکہ وہ عبادت کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایک دوست دوسرے دوست کی مدد کیا کرتا ہے. قرآن کریم میں اس کی مثال ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے. ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی میں جھگڑا ہو رہا تھا. اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کے فرعونی کو فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو غصہ مارا اور جس کی وجہ سے وہ مر گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ تبارک و تعالی مدد کرنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے شیاطین کو قید کرانے کے بعد اور عمل کا ثواب بڑھانے کے بعد کتنا عمل کا ثواب بڑھایا. رمضان المبارک میں اگر کوئی آدمی اعتکاف کر لے 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملے گا. ایسا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے بڑھا دیا. اب کوئی اگر نہ چاہے تو پھر بہانے ہزار ہے, پھر کیا کیا جا سکتا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کیوں کیا؟ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں کیا, آپ تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے. کا کوئی تمہیں نیا کام نہیں دیا گیا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں. اب ذرا سوچ کر کے دیکھیں, جس آدمی نے جب چاہا جیسا پانی چاہا اس نے استعمال کر لیا, ٹھنڈے کو دل چاہا ٹھنڈا پی لیا, گرم کو دل چاہا گرم پی لیا, کھانے کو دل چاہا کھا لیا, تو اسے بھوک لگنے سے پہلے وہ کھا لیتا, اسے بھوک کا احساس ہی نہیں. کوئی آدمی اس کے سامنے آ کر کے کہے میں بھوکا ہوں تو وہ اس کو مدد کر سکتا ہے, لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. روزہ رکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ بھوک پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے, اور ایک آدمی پر جب فاقہ ہوتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے تو اس کو پتہ چلے گا. تب یہ پھر مدد نہیں کرے گا, پھر دل کھول کر کے مدد کرے گا. پھر جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ اتنی کوشش کرے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ مالدار غریب سب کو اس کا احساس ہو کہ جب غریب کے اوپر فاقے کی حالت ہوتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے, تب غریب گھر سے نکل کر کے اس کی مدد کرے گا. نہیں تو نہ تو اسے گرمی کا احساس ہے مالدار کو, نہ بھوک کا نہ پیاس کا, کسی چیز کا احساس نہیں ہے, تو وہ دوسرے کی مدد کرے گا کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو اتنے معتدل مزاج پر بنایا ہے کہ ہر چیز کا احساس ہر انسان کو ہو سکے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں, ہر انسان رکھے گا. ہر انسان رکھے گا جو مسلمان ہے, عاقل بالغ ہے, تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا. اور یہ بڑی ناقدری ہوگی اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے رمضان المبارک کا, اور ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھے تو رمضان المبارک کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا رکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں کوتاہی نہ کریں, خود روزہ رکھیں اور روزے کی دوسروں کو ترغیب دیں, کہے سنے روزے کے فضائل کو بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں, جیسے چاہے جو چاہے حلال چیزیں جب چاہے آدمی کھا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. صرف 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق کھا, اور میری مرضی جب حکم آ جائے تو پھر افطار کر, تاکہ صرف 1 مہینہ پابندی کے ساتھ گزار کہ تیرے 11 مہینے پابندی کے ساتھ گزارنا آسان ہو جائے. 1 مہینے میں تو اپنے اوپر پابندی عائد کریں. اور میرے بھائی دوسری چیز ہے جو اس مہینے میں ہے, ایک تو روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا, کیوں؟ لعلکم تتقون,
تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ نماز پڑھتا ہے، دل کے اندر خیال آ سکتا ہے کہ دوسرا دیکھ رہا ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں گے. روزے کا نہیں پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ جب تک میں نہ بتاؤں. آپ اپنے گھر کے اندر کمرے کے اندر تنہا ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، پانی بھی موجود ہے لیکن آپ نہیں پی سکتے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آپ کو معلوم ہے، اللہ کا ڈر آپ کے دل کے اندر ہے. یہ تقوی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے سے انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یہ تقوی پیدا ہو جائے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احساس پیدا ہو جائے. رمضان المبارک آنے کے بعد بھی اگر کسی انسان کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے رمضان المبارک اور باقی 11 مہینوں کا آنا شاید برابر ہے. اس لیے احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بھوکا پیاسا رکھا ہے، ایک تو دوسرے کے اوپر جب فاقہ گزرتا ہے کسی غریب کے اوپر کیا گزرتی ہے، یہ احساس ہو جائے کہ اس پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کو بھوک لگتی ہوگی، پیاس لگتی ہوگی، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہوگا، اس پر کیا گزرتی ہوگی. پھر آدمی اپنے خزانے کھولے گا دوسروں کے لیے، پھر اپنے دروازے کھولے گا دوسروں کے لیے. ہم چاہتے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے سارے دروازے، سارے خزانے ہمارے لیے کھول دیں، لیکن ہم کسی کے لیے کھولنا نہیں چاہتے. ہم کسی کے لیے کھولنا نہیں چاہتے. کوئی دروازے پر آ جائے تو اس کو دھکا دے کر کے بھگا دیتے. تو ایک تو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جب بھوک پیاس لگتی ہے، کسی پر فاقہ گزرتا ہے تو کیا اس پر گزرتی ہوگی. دوسرا احساس یہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم جب بھی گناہ کے لیے قدم بڑھائے تو ہمیں ہمارا رب یاد آ جائے اور ہم اپنے قدم کو آگے بڑھانے کے بجائے 2 قدم پیچھے لے لیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ روزے کا مقصد ہے. اور میرے بھائی دوسری چیز ہے تراویح. تراویح کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ثواب عطا کیا؟ جب کوئی خاصیت، خاص چیز بیان کی جاتی ہے، اس مہینے کی 2 خاص چیزیں ہر دن جو کرنی ہے انسان کو، ایک روزہ رکھنا ہے، ایک تراویح کی نماز پڑھنی ہے. یہ 2 خاص چیزیں پورے مہینے کی نہیں، روزانہ کی ہے. پورے مہینے میں تو اعتکاف بھی ہے، شب قدر بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن روزانہ کی جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی خصوصیت کے ساتھ بیان کی ہے وہ ہے روزہ اور تراویح کی نماز. جب آدمی تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب، یہ قبیلہ رہا کرتا تھا مدینے میں، جس کے گھر میں ہر گھر میں کئی سو بکریاں رہا کرتی تھی. مشہور تھا بکریاں پالنے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے ایک دن یا ایک رات، ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے گناہوں سے مغفرت عطا فرماتے ہیں. فرمایا کتنے لوگوں کی؟ تاکہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات میں ہاتھ اٹھا کر کے آپ کہیں کہ اے میرے رب، جو آپ کروڑوں لوگوں کو بخش رہے ہیں ان میں مجھ جیسے گناہ گار کو بھی شریک کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے. ایسی رحمت برستی ہے اس مہینے کے اندر کہ کروڑوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں معاف کرتا ہے. رمضان المبارک ایک دن میں. تو اس لیے ہم سے بڑا بدنصیب نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم نے یہ مہینہ پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت اگر نہیں کرائی تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے اس مہینے کی قدردانی کر کے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کو مانگے، روزہ رکھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، عبادات کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، دعا کا معمول بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا معمول بن جائے گا تو پھر ہمیں دوسروں کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے. باقی دعوات عادت پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ ابھی بھی کیے جا رہا ہے شیطان کے قید ہونے کے بعد.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو قید کرایا تاکہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اجر بھی بڑھا دیا ہے، میں نے اجر بڑھا دیا ہے کہ نفل نماز پڑھو گے فرض نمازوں کے برابر ثواب دوں گا باقی مہینوں کے، باقی مہینوں میں جو فرضوں کا ثواب ہے اس مہینے میں نفلوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، تاکہ میرا بندہ اپنے گناہوں کو معاف کرا سکے، تاکہ